آنکھیں بھریں گے کہ پتر گل نہیں سندا، بیٹی منہ کو آتی ہے، یہ اس لیے کہ نہ ماں نے اسے بیٹی بننا سکھایا، نہ باپ نے اسے بیٹا بننا سکھایا۔ ماں اور باپ کے سامنے تھا او لیول کر لے، اے لیول کر لے، انجینئر بن جائے، تاجر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے اور میرا کاروبار سنبھال لے، تو اس رخ پر تو وہ چل گیا۔ لیکن بیٹا بننا، بیٹی بننا، فرما بردار بننا، اس کے لیے تو ایک اور علم تھا، اور محنت تھی، اور نظام زندگی تھا، وہ تو اس کو سکھایا نہیں، اس کو بتایا نہیں۔ اب وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، تو ہے ہی ان پڑھ، تجھے کیا پتا۔ ماں کو کہتا ہے بدتمیز ہے، چپ کر کے بیٹھ، تو زمانے کا کے حالات کو نہیں جانتی۔ تو مائیں ٹھنڈی آنکھیں بھرتی ہیں، باپ کونے میں بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کا عرش تھر تھرا جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے۔ جب ماں باپ تنگ آ کر روتے ہیں تو اللہ کا عرش کپ کپا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ماؤں کو بے عزت کیا جا رہا ہو، باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں، وہ معاشرہ کبھی عزت کی چوٹیوں پر نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے لیے کوئی زندہ باد کی تحریک، کوئی مردہ باد کی تحریک ان کے کسی کام نہیں آ سکتی، کہ صرف اور صرف ان کو اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اور وہ محنت ہے جو ان کو وہاں سے نکال کر کسی رخ تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ ایک نظام چلا، اس پر محنت ہوئی، آج یہ حال ہوا کہ ہر طرف انگریزی اسکول، 4 سال کا بچہ ٹائی گلے میں ڈال کے اسکول جا رہا ہے، وہ بچی ننگے سر فراق پہن کے آدھی پنڈلیاں ننگی کر کے جا رہی ہے، یہ کل کو سر پہ دوپٹہ کیسے رکھے؟ اور یہ بچہ نظریں جھکا گردن نیچی کر کے کیسے چلے گا؟ جس کے گلے میں ٹائی ہو وہ تو گردن نیچے کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو گردن ویسے ہی پھنس جاتی ہے۔ کیونکہ میں تو خود اس دور سے گزرا ہوں نا بھائی، ایک جاہلیت کا دور دیکھا ہے، پھر اللہ نے اس سے نکال لیا، بچا لیا۔ ایسی ٹائی ہو، ایسا سوٹ ہو، ایسا بوٹ ہو، ایسا کوٹ ہو، پتہ نہیں کیا کیا جاہلیت کے فرسانے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتے ہیں۔ تو میرے آپ کا نبی جب چلتے تھے تو گردن یہاں رکھتے تھے، یہاں آپ کی گردن ہوتی، یہاں نظر ہوتی تھی۔ جس کے گلے میں ٹائی ہو اس کی گردن یہاں نہیں ہو سکتی، اس سے یہاں رکھنی پڑتی ہے، سے یہاں اس کے گل میں پٹا ہے غلامی کا، تو اس کو سر اونچا رکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو جو 4 سال کا بچہ وہ گلے میں ٹائی لٹکا کے جا رہا ہے، یہ کل کو اللہ کے رسول کی عظمت کا نقش اپنے سینے پہ کیسے بیٹھائے گا؟ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیسے سمجھے گا؟ ہم نے تو اسے پہلے دن سے پیسے کی غلامی سکھائی، دولت کے پیچھے دوڑنا سکھایا، مال کی چمک سے متاثر کیا، پیسے کی کھنک کو حسین نغموں سے بتایا، تو انہی میں گم ہو کے چلتے 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 زندگی کی شام ہو گئی۔ پھر ایسے ہی بیکار زندگی گزار کے مر گیا۔ 50-60 سال کے بعد اولادیں جوان ہوتی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں، باپ کو جھٹکتی ہیں، ماں کو دھکے دیتی ہیں، پھر ماں باپ بیٹھ کے سوچتے ہیں ہم نے لمبی زندگی تو ان کے لیے گزاری، انہوں نے یہ کر دیا، تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ ہم کس کے لیے جیے؟ پہلے دن سے پتہ ہوتا کہ میں اللہ کے لیے جیا ہوں اور اللہ کے لیے مرتا ہوں، تو اطوار عادات اور ہوتی، وہ تو اولاد کے پیچھے بھاگے، پہلے اپنی شہوتوں کے پیچھے بھاگے، میں نے یہیں شادی کرنی، میں نے یہیں شادی کرنی، میں مر جاؤں گا۔ شادی ہوگی، 1 مہینے کے بعد شکل دیکھنا گوارا نہیں، اب لڑائیاں، اب جھگڑے، آپ دیکھتے نہیں؟ آپ بالکل بچپن سے آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ بچے کو بڑا خوبصورت کھلونا دیتے ہیں، اس پہ قربان ہو جاتا ہے، اسے سینے سے لگائے پھرتا ہے، اگلے دن کونے میں پڑا ہوتا ہے، بچے تیرا کھلونا نہیں، مجھے نیا لا کے دو، نیا لا کے دو۔ اب ماں باپ مالدار، غریبوں کے بچے کیا جانے کھلونے کیا چیز ہے، پیسے والوں نے ہائے ہائے جتنے لاکھوں کے کھلونے بچے اپنے بچوں کو دے دیے، اتنے میں کتنے غریبوں کے گھر آباد ہو سکتے۔ تو وہ اگلے دن نیا لا کے دیا، اس نے چوتھے دن وہ بھی اٹھا کے پھینک دیا۔ اتنی بچپن سے انسان کی طبیعت میں رنگ بدلنا ہے، رنگ بدلنا ہے۔ یہ کسی چیز کو پانے کے بعد پھر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مستغنی ہو جاتا ہے، اس کا شوق اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو پھر زندگی کی منزل کیا ٹھہری؟ کیا ٹھہری؟ کیا میری زندگی کی منزل کیا ہے؟ مجھے سعید انور نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت، دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور خوش قسمتی سے صرف 22 سال کی عمر میں مجھے عزت، دولت، شہرت تینوں چیزیں مل گئی۔ جب ابھی 22 سال کے لڑکے کو اپنے مستقبل کا نہیں پتا ہوتا، میرا مستقبل بن گیا، مجھے عزت ملی، 6 بر اعظم کی سکرین پہ نظر آنے لگا، مجھے شہرت ملی، دولت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ تو لیکن میں نے دیکھا کہ دل کی بے قراری، بے چینی ویسی کی ویسی،
تو پھر مجھے خیال آیا کہ مقصد کے پانے کے بعد تو چین مل جاتا ہے، بھوکے کو روٹی ملے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، پیاسے کو پانی ملے اسے اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اگر میری زندگی کا مقصد عزت، دولت، شہرت ہے تو وہ مجھے حاصل ہو چکا ہے، پھر مجھے اطمینان کیوں نہیں، چین کیوں نہیں، سکون کیوں نہیں؟ کا یہ سوچ مجھے آہستہ آہستہ دین کی طرف لے کر آئی کہ نہیں یہ نہیں جس سے میں مقصد سمجھ رہا ہوں، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ لیکن دنیا میں بڑی انسانیت ایسی ہے جو چل 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 تھک مرتے ہیں، ادھر زندگی کی شام ہوتی ہے، ادھر ان کی آنکھ کھلتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں او ہو ہم تو کسی اور جگہ آ گئے، اب واپس جانے کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں، راستہ ہے تو وقت کوئی نہیں، اب تو آگے قبر کا گڑھ ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں۔ بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، چل 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 عزت کی کو دیوی بنایا، پیسے کو اپنا معبود بنایا، شہرت کے پیچھے طواف کیے، اور جب زندگی میں یہ چیزیں حاصل ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم پر مغرب نے چھاپ لگائی بڑی طاقت کے ساتھ، ہمارے اندر سے اللہ اس کے رسول کا تعلق کھینچ کے باہر پھینک دیا، ہمیں کافر نہیں بنایا، ہمارا مزاج کافرانہ بنا دیا ہے۔ کافرانہ مزاج کا جو جی میں آئے کرو، اسلامی مزاج کیا ہے؟ جو اللہ کہے وہ کرو۔ کافرانہ مزاج کیا ہے؟ جو جی میں نہیں آتا مت کرو۔ اسلامی مزاج کیا ہے؟ جس سے اللہ روکے مت کرو۔ اپنی تو ذات ہے ہی نہیں، اللہ کہے گا تو کر دیں گے، روکے گا تو رک جائیں گے، چلائے گا تو چلیں گے، ہٹائے گا تو ہٹ جائیں گے۔ یہ اس نے ہمارے اندر سے یہ سوئچ آف کر دیا، یہ پلگ نکال دیا۔ تو اب نام کے مسلمان اور زندگی آوار، کوئی منزل کوئی نہیں، کوئی سامنے ٹارگٹ کوئی نہیں، کہاں پہنچنا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو یہ میرے بھائیو بہنوں پیچھے ایک محنت ہوئی ہے جس نے ہمیں بنیادوں سے ہٹا کر بے بنیاد کر دیا ہے۔ اللہ ایک بنیاد دیتا ہے زندگی کی۔ یونان کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زندگی کا کوئی مقصد کوئی نہیں، یہ فلسفہ یونان ہے، ارسطو، سقراط، بقراط۔ اور اس زندگی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، یہ کائنات شروع سے تھی، ہمیشہ رہے گی، لہذا جو مزے کرنے کر لو، کچھ نہیں۔ یہ ایک فلسفہ بہت عرصہ چلا، یہ 18ویں صدی میں دم توڑ گیا کہ نہیں، بڑے طاقتور شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے چلے گئے کہ اس کی ابتدا ہے، یہ شروع سے نہیں ہے، ابتدا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے۔ ڈارون تھیوری آئی کہ اتفاقی ابتدا ہے، 1809 میں یہ آدمی پیدا ہوا ہے اور 1883 میں یہ فوت ہوا ہے۔ اس کی ابتدا اتفاقاً ہو گئی، نہ اس کے پیچھے کوئی منظم، نہ مدبر، نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک، اور زندگی اتفاقیہ طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، لانا تو اس پہ ہے، جو مرضی کرو، مائنڈ یور اون بزنس ہے، بیڑا غرق ہو تمہارا۔ کوئی ہم آزاد ہیں؟ ہم پر تو پابندیاں ہیں زبردست۔ پھر 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری والسٹون کرافٹ، اس نے ایک کتاب لکھی، عورتوں کو آزادی دو، عورتیں بڑی مجبور ہیں، ان پر بڑی پابندیاں ہیں، انہیں آزاد کیا جائے، ان کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، دونوں کمائیں، مرد بھی کمائے، عورت بھی کمائے۔ دیکھنے میں یہ الفاظ بڑے خوبصورت تھے، لیکن اس کی بڑی خوفناک قیمت ادا کرنا پڑی ہے مغرب کی عورت کو۔ اس وقت اس عورت کا کوئی روپ نہیں سوائے گرل فرینڈ کے، نہ وہ ماں رہی، نہ وہ بیٹی رہی، نہ وہ بہن رہی، نہ وہ بیوی رہی، نہ وہ خالہ رہی، نہ وہ پھوپھی رہی، نہ وہ دادی رہی، نہ وہ نانی رہی، نہ وہ ساس رہی، وہ صرف گرل فرینڈ ہے بس۔ جب جی بھر جائے گا ٹیشو پیپر کی طرف باہر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح جب ایک پہیے سے ہوا نکلی تو دوسرا پہیہ کیسے چلے گا؟ تو وہاں کا مرد نہ باپ رہا، نہ بھائی رہا، نہ بیٹا رہا، نہ خامد رہا، نہ چاچا رہا، نہ ماموں رہا، نہ دادا رہا، نہ نانا رہا، وہ بوائے فرینڈ بن گیا۔ جب جی بھر جائے گا اس کو کک مار کے باہر نکال دیا جائے گا، کسی اور کو لایا جائے گا۔ یہ کربناک زندگی ہے جس کا ایک ایک لمحہ ہزاروں برس کے برابر ہو کے وہاں گزر رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھپایا ہے ناچ کے ساتھ، گانے کے ساتھ، شراب کے ساتھ، زنا کے ساتھ اور ہلا گلا کے ساتھ۔ یہ ہماری نسل بھی ادھر ہی سرک رہی ہے، وہ ننگے ہوئے ہیں، ہمیں ننگا کرنا چاہتے ہیں، لباس مختصر ہو رہے ہیں،
اور دامن اونچے ہوتے جا رہے ہیں اور کرتے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، شلواریں تنگ ہوتی جا رہی ہیں، وہ سکرٹ پر لانا چاہتے ہیں، اس سکرٹ پہ لانا پتلون پہ تو لے آئے، پتلونیں پہننا تو شروع ہو گئیں، اب وہ سکرٹ پہ لانا چاہتے ہیں، ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، اور نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا، یہی کہیں گے یہ ملا پرانے خیال کے۔ لیکن بھائیو ہم نے جہان دیکھا ہے، جہان دیکھ کے بتا رہا ہوں، مدرسے کی چار دیواری میں نہیں رہا ہوں، صرف ساری دنیا دیکھ کے بتا رہا ہوں، کچھ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ خوفناک شکنجہ ہے جس نے ہماری دنیا کو بھی برباد کر دیا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے، اور آخرت بھی ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ ہم دونوں بازیاں ہار رہے ہیں، دونوں بازیاں ہار رہے ہیں۔ جو وہاں سے نظریہ آتا ہے چپ کر کے لے لیا جاتا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ آمین، جی بالکل آمین۔ میرے نبی نے کہا تھا لا تستضیئوا بنار المشرکین، کبھی کافر کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرنا۔ تو حسن بصری سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کبھی کافر کے علم کو اپنا رہبر نہ بنا، تمہارا رہبر قرآن ہے، تمہارا رہبر قرآن ہے، تمہارا رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کو سامنے رکھ کر چلو۔ تو ایک یہ نظریہ وجود میں ہے کہ یہ چونکہ زندگی اتفاقاً ہے، لہٰذا بھی عورتیں بھی آزاد، مرد بھی آزاد۔ پھر 1725 میں ایک شخص پیدا ہوا ایڈنبرا میں، اس کا نام ہے ایڈم سمتھ، اس نے ایک اور نظریہ چھوڑ دیا، کب کمائی میں بھی آزاد بھائی، کوئی کمائی کی پابندی کوئی نہیں، ہر کوئی کمائے جیسے مرضی کمائے۔ 1795 میں یہ آدمی مرا ہے، جیسے مرضی کوئی کمائے۔ لہٰذا کیا ہوا؟ سٹا بھی چل گیا، جوا بھی چل گیا، سود بھی چل گیا، لاٹری بھی چل گئی، انشورنس بھی چل گئی۔ یہ ساری چیزیں چند ہاتھوں میں پیسے کو لے کر آتی ہیں اور لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، غربت ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ جس دیس میں لاٹری ہوگی، سٹا ہوگا، جوا ہوگا، انشورنس ہوگی اور سود پہ کاروبار ہوگا، اس دیس کا انسان بھوکا ہوگا۔ ہمارے ساتھ کیا شعبدہ بازی کی گئی؟ ہمیں یہ کہا گیا آبادی زیادہ ہے اس لیے غربت زیادہ ہے۔ میرے رب کی قسم، 15 سے 30 کروڑ ہو جائیں، 30 سے 60 کروڑ ہو جائیں اسی دیس میں، اور تجارت اور زراعت ہو اسلامی طرز پر، تو ہر آدمی خوشحال ہوگا۔ اور یہ 15 کروڑ کے خدا نخواستہ 3 کروڑ ہو جائیں، 15 کروڑ کے 15 لاکھ ہو جائیں، دیس یہی ہو اور نظام تجارت یہ ہو جو اس وقت ہے، تو بھی لوگ بھوکے سوئیں گے، پیاسے اٹھیں گے، اور تار تار کپڑوں سے اٹھیں گے، اور تن پہ کپڑا نہ ہوگا، سر پہ دوپٹہ نہ ہوگا۔ سودی نظام کا لازمی نتیجہ ہے پیسہ چند ہاتھوں میں آ کے سمٹ جاتا ہے اور باقی انسانیت غریب اور غربت کے اندھیروں میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک نظریہ اور چلا کہ کمائی میں آزاد ہو گئی، کمائی میں آزاد ہو۔ یہ سب شعبدے بازیاں تھیں بازار کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پیسے کو چند ہاتھوں میں پہنچانے کے لیے۔ سودی نظام بنائے گئے، خود بخود چیزیں مہنگی ہوتی چلی گئی۔ سٹا کھیلا گیا، خود بخود چیزیں مہنگی ہوتی چلے گی۔ جوا کھیلا گیا تو تن آسانی پر لا کر اور چوری بازاری کا دروازہ کھول دیا گیا۔ انشورنس کی گئی تو بھی غریبوں کا پیسہ چند مالداروں کے حصے میں آتا ہے، انہیں نہ کسی غریب کے پاس گاڑی، نہ کسی کے پاس کمپنی، نہ کسی کے پاس فیکٹری جو جلی گئی اور پیسہ پھر اسی کو جائے گا۔ یہ سب شعبدے بازیاں تھیں اور ہم چونکہ اندھے غلام تھے لہذا ہم آمین 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 کہتے گئے، آمین، پرکھا نہیں، دیکھا نہیں، سوچا نہیں۔ تو ہمیں یوں کہا گیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے اس لیے بھائی آبادی کنٹرول کرو، روٹی پوری نہیں ہو رہی، روٹی ہونی پوری ہو رہی، آبادی زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے خزانوں کی حد کوئی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کی حد کوئی نہیں، اللہ کی دینے کی حد کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کو دیتا چلا جائے تو اس کے خزانوں میں ایک رتی کے برابر کمی نہیں آتی۔ اس سے مسئلہ نہیں جڑا ہوا کہ آبادی زیادہ ہے۔ 1799 میں ایک شخص انگلینڈ میں پیدا ہوا، مالتھوس، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے لہذا کنٹرول کرو۔ اس کنٹرول کرتے کرتے کیا ہوا کہ اب سارا یورپ مائنس میں چلا گیا، ان کے بچے پیدا تھوڑے ہوتے ہیں، مرتے زیادہ ہیں، اموات کی شرح زیادہ، پیدائش کی شرح کم ہے۔ چند برسوں میں یہ معاشرہ خود اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اور وہ انعام رکھتے ہیں، بے ہم جرمنی میں گئے تو ایک لڑکی حاملہ ہو جائے تو 600 مارک اس کا وظیفہ تھا، پھر وہ بچہ جنے تو وہ دگنا ہو جاتا تھا، پھر جب تک وہ بچے کی زچگی میں ہے تو اس کو وظیفہ ملتا ہے، اور پھر جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ وظیفہ ملے گا۔ اس کے باوجود وہاں کی عورت تیار نہیں ہے بچے کے لیے، چونکہ خامد کوئی نہیں ہے، تو ماں کوئی نہیں ہے۔ ہماری عورت تو خوش قسمت ہے،
اس کو ماں کا سہارا، اس کو خالہ کا، اس کو ساس کا، اس کو پھوپھی کا، اس کو چاچی کا، اس کو مامی کا، اس کو نانی کا، اس کو دادی کا، یہ تو چاروں طرف سہاروں میں، باپ کا، بھائی کا، بہنوں کا. وہاں تو تنہا لڑکی ہے، حامد اس کے پاس ہے کوئی نہیں. 1998 میں اسی لندن میں اسی انگلینڈ کا سروے ہوا جس میں یہ ہوا تھا کہ آزادی آزادی آزادی، یعنی ہماری پاگل عورتیں چند جو بازاروں میں آ رہی ہیں آزادی آزادی. تو 1998 میں سروے ہوا انگلینڈ میں کہ تم اسی زندگی کو چاہتی ہو یا گھر جانا چاہتی ہو، تو 98% عورتوں نے یہ کہا ہمیں یہ زندگی پسند نہیں، ہم واپس لوٹنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامند نہیں ملتے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں، ہمیں خامند نہیں ملتے. یہ ایک ڈرامہ رائٹر ہے اشفاق احمد، میری اس سے ملاقات ہوئی بڑی لمبی. اسے کہنے لگا میں تبلیغ کے کام کا قائل ہوا ہوں انگلینڈ میں جا کہ میں ایڈمبرا میں ایک پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی بھی ساتھ تھی، تو ایک جماعت آئی، اس نے آ کر مغرب کی اذان دی اور نماز شروع کر دی. 10-15 لڑکیاں ان کے گرد اکٹھی ہو گئیں، انہوں نے سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگے بڑھ کے بات کرنے لگی. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آؤ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. تو میں پہنچا تو وہ لڑکی اس سے پوچھ رہی تھی تو میں انگریزی آتی؟ اس نے کہا آتی ہے. کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہ ہم نے عبادت کی ہے. تو اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو کہا ہم تو دن میں 5 دفعہ عبادت کرتے ہیں. کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ. تو اس نے اس کو پھر سمجھایا، بات ہوتی رہی، وہ میں بیچ میں کٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بہت مہربانی. تو اس نے ہاتھ بڑھایا اس سے مسافے کے لیے. تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، یہ میں ہاتھ آپ کو نہیں دے سکتا. اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں چھو سکتا. تو وہ لڑکی کھڑی تھی زمین پہ گر گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کا تو خامند ہے، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور یہ کیا کہ وہ آنسو پونچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی. تو کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ جاتی تو وہ کام نہ بنتا جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے بتا گیا. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، پر ہم خود ہی سو گئے. بھائی کیا کریں، جو یورپ کی کالی رات سے پیغام آیا اسی کو ہم نے مشرق کی صبح سمجھ کے قبول کر لیا. مغرب میں تو سورج بھی جا کر ڈوب جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے مغرب میں نہ آنا، یہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملتا، روشنیاں چاہتے ہو تو مشرق کی طرف لوٹو جہاں سے سورج نکلتا ہے. روشنیوں نے کبھی مغرب کو جگہ نہیں دی، روشنیوں نے ہمیشہ مشرق کے دامن میں پناہ لی ہے. اندھیرے ہیں مغرب کا مقدر، جو نسل ادھر جائے گی ہلاک و برباد ہو کے رہ جائے گی. تو یہ ایک میں نے آپ کو تھوڑا سا خاکہ بتایا ہے کہ ہم کس طرح ٹریک سے کیسے اتارے گئے، پٹڑی سے کیسے اتر گئے. اس نے آگے ترقی کی ہے تو پھر یہ نظریہ بھی باطل ہونا شروع ہو گیا. نہیں اتفاقاً نہیں بنا یہ سب کچھ، کوئی خالق ہے، کوئی خالق. 1929 میں امریکہ کا ایک سائنسدان ہے ایڈون ہبل، اس نے سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ کائنات ایک منظم طریقے سے پھیل رہی ہے، حرکت میں پھیل رہی ہے. یہ پھیلنا بڑے منظم طریقے سے ہے. تو 1948 میں پھر تحقیقات مزید ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ کائنات ایک وقت میں سمٹی ہوئی تھی اور ایک دھماکہ ہوا، اس سے یہ پھیلنا شروع ہوئی. اب یہ پھیلنا جو دہریے تھے وہ کہنے لگے یہ اتفاقاً ہو گیا. اس پر آسٹریلیا کے ایک سائنسدان نے اپنی تحقیقات کو پیش کیا، پال ڈیوس. اس نے کہا یہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا کہ اس نے چیزوں کو ایک سلیقے سے پھیلا دیا. یہاں دھماکہ ہو اور بعد میں جا کے میں کہوں کہ وہ اکبر صاحب کے گھر میں دھماکہ ہوا، سارے مرد آرام سے اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے. کوئی اس کو مان سکتا ہے، تسلیم کر سکتا ہے؟ دیوانے کا خواب ہے. دیوانے اینٹوں میں دھماکہ ہوا، ساری اینٹیں اڑ کے اوپر نیچے سٹ ہو کر مکان کی شکل میں تبدیل ہو گئیں. کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ پاگلوں والی بات ہے. تو اس نے اس تحقیق کو پیش کیا کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا تھا تو اس سے 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش کی، ایک سرعت کی، رفتار کی.
رفتار اگر تیز ہو جاتی تو کائنات گم ہو جاتی، کشش اگر بڑھ جاتی تو کائنات سمٹ کے فنا ہو جاتی۔ یہ بڑھنے اور گھٹنے میں کا جو اندازہ ہے، کتنی دیر، 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کرو، 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کرو، تو پھر اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کے برابر رفتار اگر تیز ہو جاتی تو کائنات گم ہو جاتی، کشش اگر بڑھ جاتی تو کائنات سمٹ کے پھر دوبارہ فنا ہو جاتی۔ تو وہ کہتا ہے کون پاگل اب یہ تسلیم کرے کہ یہ اتفاقاً ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی تو ہے اس کے پیچھے، کوئی تو ہے اس کے پیچھے، کوئی دماغ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی منظم ہے، کوئی منتظر ہے، کوئی منتظم ہے، کوئی ہے۔ کون ہے یہاں کر وہ چپ بیٹھے ہیں؟ کون ہے؟ جن کو پتہ ہے وہ کمائی کے چکر میں ہیں، ایسے گھر بنانے کے چکر میں ہیں، اور دنیا کی دوڑ کے چکر میں، اور جن کو پتہ کوئی نہیں وہ ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں۔ امریکہ میں پیدل جماعت تھی تو 6 مسلمان، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان، تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کو جب کلمہ پڑھایا نا تو اس نے کہا ہاں، ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کر دونوں کہا ہاں۔ تو ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا وہی کلمہ پڑھا رہے تھے، کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ جگہ خالی تھی جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ بھر گئی، تو میری خوشی سے ہوا نکل گئی۔ اس جگہ کو نہ شراب بھر سکی، نہ میوزک بھر سکا، نہ پیسہ بھر سکا، نہ صورت بھر سکی، نہ عورت بھر سکی، نہ وادیاں بھر سکی، نہ سیر، نہ تفریح، نہ کوہسار، نہ دامن، نہ مرغزار۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ کی قسم اس دل میں نہیں داخل ہو سکتی، یہاں اللہ کا پہرا ہے، یہاں صرف اللہ داخل ہوگا بس۔ جیسے میدے میں روٹی ڈالو گے تو بھوک دور ہوگی، پتھر ڈالو گے تو اور اپنے اوپر عذاب لاؤ گے، ہیرے جواہر پیٹ میں ڈالو گے تو موت کو دعوت دو گے، سوکھی روٹی بھی ڈالو گے تو میدا کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس دل کو میرے رب کی قسم نہ سونے کا پتہ، نہ چاندی کا پتہ، نہ اسے صورت کا پتہ، نہ مورت کا پتہ، نہ گھروں کا پتہ، نہ گاڑیوں کا پتہ، نہ بلڈنگز کا پتہ، نہ فیشن کا پتہ۔ اس دل کو صرف اللہ کا پتہ ہے۔ جب تک اسے اللہ نہیں دو گے یہ تڑپتا رہے گا، یہ ماہی بے آب کی طرح، مرغ بسمل کی طرح یہ بے قرار ہوگا۔ تم جتنا دنیا میں زیادہ بھاگو گے یہ اتنا زیادہ فریادیں کرے گا۔ جنید جمشید کی سناتا ہوں، وہ مجھ سے کہنے لگا جب میری اس سے پہلی 1997 میں ملاقات ہوئی، مجھ سے کہنے لگا ایک پاکستانی نوجوان جس رعنائی، جس گلیمر، جس رعنائی کا خواب دیکھتا ہے، خواب آئے کبھی ایسا ہوتا کبھی ایسا ہوتا، کہ وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، میرے پاس ہے، زندگی میرے چاروں طرف رقص کر رہی ہے، اور میں دولت سے عزت سے کھیل رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے اندر میں اتنا اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ کوئی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس نے مجھ سے کہا یہ کیوں ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ کیوں ہے؟ تو میں نے اس کو یہی کہا یہاں صرف اللہ آ سکتا ہے، یہاں اللہ کو لاؤ گے تو زندگی آباد ہوگی، اگر اللہ کو نہیں بساؤ گے تو کچھ بھی نہ پا سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، ہمیں شروع سے ایک بنیاد دی کہ تم کہاں دھکے کھاتے پھر رہو، آؤ ہم سے پوچھو، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ زمین کس نے بچھائی؟ دنیا سر پکڑ کے بیٹھی، کہ ہم سے پوچھ لو۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا کے دیا، والارض بعد ذلک دحاها، وہی رب ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا، پھر دعویٰ ہے کوئی میرے سوا زمین بچھا کے دکھا دے؟ پھر ایک اور انداز سے والارض فرشناها، ہم نے بچھائی، فنعم الماہدون، ہے کوئی میری طرح اس طرح بچھا کے دکھا دے؟ یہ آسمان بلند کیسے ہوگا؟ یہ تارے حرکت میں کیسے آ گئے؟ چاند کی رفتار، سورج کی رفتار، زمین کی رفتار، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ کس نے کیا ہے؟ تو جن کے پاس جواب ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اے دنیا کے انسانوں، چاند سورج کا رب اللہ، چلانے والا، گھمانے والا، دوڑانے والا اللہ، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، چاند کو، سورج کو آگ دینے والا، ٹھنڈک دینے والا، چمکانے والا
روشن کرنے والا اللہ، وبالنجم ہم یہتدون، ستاروں کو جھلملانے والا وہ اللہ ہے، والسماء بنیناہا بعید وانا لموسعون، آسمانوں کو بلندیاں دینے والا اور ان کو اونچائی دینے والا وہ اللہ ہے، رات کے اندھیرے لانے والا وہ کون ہے؟ رات کہاں سے آ جاتی ہے؟ یغشی اللیل النہار، اللہ لاتا ہے دن کو دھکا دے دیتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے، یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، پھر رات کو دھکا دیتا ہے دن کو پیچھے لاتا ہے، رات دن کو آگے دوڑاتا ہے، رات کو پیچھے دوڑاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک موسموں کا نظام چلاتا ہے، پھر اس کو اس انداز میں سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے امن جعل الارض قرارا، ہے کوئی تمہارے رب کے سوا جو زمین بچھا کے دکھا دے؟ وجعل خلالہا انہارا، ہے کوئی اللہ کے سوا دریا بہا کے دکھا دے؟ وجعل لہا رواسی، ہے کوئی اللہ کے سوا پہاڑ بنا کے دکھا دے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، ہے کوئی اللہ کے سوا کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کر کے دکھا دے؟ امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی اللہ کے سوا زمین آسمان بنا کے دکھا دے؟ وانزل لکم من السماء ماء، ہے کوئی اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسا کے دکھا دے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو پھل پھول اور غلے پیدا کر کے دکھا دے؟ ایک سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، ایک سال میں 513 کھرب ٹن پانی بخارات بن کر فضاؤں میں اڑتا ہے، اسے کہیں بارش بنا کے برساتا ہے، کہیں برف بنا کے گراتا ہے، کہیں اولے بنا کے گراتا ہے، پانی کو اٹھاتا ہے، فضا میں بکھیرتا ہے، چھت بناتا ہے، اس کو دنیا کو نمی عطا فرماتا ہے، سمندروں کو میٹھا ہی کر دے، ختم نہ کرے، میٹھا ہی کر دے تو زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی، زندگی فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ زمین کو جنوب کی طرف جھکایا، اگر اسے تھوڑا سا اونچا کر دے تو سارے دریاؤں کا بہنا ختم ہو جائے گا، شمال سے دریا چلتے ہیں، جنوب میں جا کر سمندر میں گم ہوتے ہیں، اگر اللہ جنوب کا سرا تھوڑا سا اوپر کر دے تو کوئی میرے ہاتھ میں ہے ایسا لیور سکرو کو اس کو میں پھر نیچا کر دوں؟ اللہ تھوڑا سا جنوبی سرا اوپر اٹھا دے تو دریا تھم جائیں، ہمارا راوی ستلج بیاس تو پہلے ہی سو گیا، پھر سندھ بھی سو جائے، پھر جہلم بھی سو جائے، اور پھر دجلہ بھی سو جائے، اور فرات بھی سو جائے، اور جہون بھی سو جائے، اور سیہون بھی سو جائے، پھر دریائے نیل بھی سو جائے، اور دنیا پھر اپنی موت آپ مر جائے۔ تھوڑا سا جھکا کر زمین کو تمہارے لیے زندگی کا سامان پیدا کر دیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے عقل کے اندھوں، اونٹی دیکھ لیا کرو، کس نے بنایا، کیسے بنایا، کشن کیسے لگائے؟ ساری دنیا کے انسانوں کو، مخلوقات کو آنکھ پہ ایک پردہ دیا ہے، ایک پردہ ہے، بند کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ کون ہے، یہ کیا کون ہے جو اونٹ کو 2 پردے دیتا ہے؟ اونٹ کی آنکھ کے 2 پردے، ارے بھائی اس کو 2 کیوں دیے ہیں؟ کہ یہ صحرا میں چلتا ہے، صحرا میں طوفان آتے ہیں، طوفان میں ریت اڑتی ہے، اب یہ آنکھیں بند کرے تو اندھا ہو جائے، کھولے تو بھی اندھا ہو جائے، بند کرے تو نظر نہ آئے، کھولے تو ریت پڑ کے برباد ہو جائے، تو اللہ اس کو 2 پردے دیتا ہے، ایک پردے سے اپنی آنکھوں کے اوپر لگا لیتا ہے، وہ پردہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور آنکھیں بھی بند ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے آنکھیں بھی بند ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے فیصلہ باد والو با تو پیسہ روکڑ ملاؤ، وہ کدی کوئی اللہ نال بھی مل کے ویکھ لیا کرو، روکڑ ہی ملائی جاندے، کبھی اللہ سے بھی مل کے دیکھ لیا کرو، کبھی آخرت اور جنت کے سودے بھی کر لیا کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھتے نہیں ہو اس اونٹ کو کس نے بنایا، کیسے بنا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، بلند و بالا آسمان کیسے تمہارے اوپر اس کی چھت کو تان دیا گیا۔ وہ پہلے چھتوں پہ سوتے تھے، تاروں بھری رات دیکھتے تھے، بے ساختہ پکار اٹھتے تھے ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ ابھی بھی ہم گلگت میں گئے تو فطرت کا آسمان، فطرت کی رات میں ایئر کنڈیشن نہ، وہاں یہ کمرے، کھلی فضا، کھلی ہوا، آسمان پہ نظر پڑتی، بے ساختہ منہ سے نکلتا لا الہ الا اللہ۔ کوئی ہے جس نے تاروں کو جگمگا دیا، آسمان کو اٹھا دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، دریاؤں کو بہا دیا، ہواؤں کو چلا دیا، پرندوں کو اڑا دیا، مچھلیوں کو تیرا دیا، پھولوں کو مہکا دیا؟ پیچھے ہے کوئی کاریگر، ہے کوئی صانع ہے، کوئی خالق ہے، ایک ایک چیز اللہ کے وجود پر گواہ ہے، دلالت کر رہی، کل یشہد بجلالی ویقر بکمالی۔ او میرا بندہ، میری بندی، ہر چیز میرے وجود کا اقرار کر رہی، میری ہستی کا اقرار کر رہی۔ تو ہی اندھا ہے جس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا سوائے اپنی ضرورتوں اور شہوتوں کے، جسے کچھ نہیں سنائی دیتا سوائے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے۔ کبھی تو تھوڑا سا ادھر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔